أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إلى آخر الآية. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سر، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو، اور بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك، تو فدیہ دینا ہے روزے سے یا صدقے سے یا قربانی سے. پیچھے اس رکوع کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنے کے لیے اور حج کے لیے. پھر اس کے بعد حج کے موقع پر جو ایک جاہلانہ رسم تھی اس کی تردید فرمائی، اور اس کے بعد چند آیات کریمہ کے اندر خاص مناسبت سے جہاد کے احکام بیان ہوئے. اب یہاں سے آگے چند آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جہاں پر حج کے مختلف احکام کو بیان کیا گیا. یہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. پورا اس کام کو کیا جاتا ہے، اس کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ جس کام کو انسان شروع کر چکا ہو. تو یہاں مراد یہ ہے کہ جب حج اور عمرے کا احرام باندھ لو تو پھر اس کے بعد اس کو پورا کرو، پھر اسے چھوڑو نہیں بیچ میں. حج فرض ہو تو خواہ پورا کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ بیچ میں چھوڑیں گے تو فریضہ ادا نہیں ہوگا. نفلی حج کا بھی احرام باندھ لیا جائے تو احرام باندھنے کے بعد اس کو چھوڑنا درست نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے نفل پڑھنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن نفل نماز اگر کوئی شروع کر دے تو پھر اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. روزہ نفلی رکھنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن نفلی روزہ کوئی شروع کر دے تو پھر اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے نفلی حج کرنا اپنی ذات میں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نفلی حج کا احرام باندھ لے تو اس احرام کے باندھنے کے بعد پھر حج کے تمام مناسک کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اور عمرہ یہ ویسے تو سنت مؤکدہ ہے، عمر بھر میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت شخص کی کر، اور دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جو عمرہ کیا جاتا ہے وہ نفلی عمرہ ہے. تو عمرہ چاہے سنت مؤکدہ عمرے کا احرام باندھا جائے اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی نفلی عمرے کا احرام باندھ لیتا ہے تو پھر بھی اس کو پورا کرنا ضروری ہے، پھر اس کو درمیان میں چھوڑنا ضروری نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لو تو اب حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر اس کو مکمل کرنا ضروری ہے، اس کو پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی روک دیے جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں حج کے احرام باندھنے کے بعد کوئی حج یا عمرہ کرنے سے رکاوٹ پیش آ گئی. مثلاً یہ ہے کہ گورنمنٹ کے قوانین کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی اور حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگ گئی، یا اس خاص شخص کی وجہ سے اس کو حج احرام کی حالت کے اندر اسے گرفتار کر لیا گیا، یا یہ ہے کہ کوئی بیماری ایسی پیدا ہوگی کہ جس بیماری کی وجہ سے اب اس کے لیے چلنا پھرنا اور حج اور عمرے کو پورا کرنا مکمل کرنا درست وہ اس کی سکت میں نہ رہا، اس کی طاقت میں نہ رہا. تو فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر پھر کیا کریں؟ احرام تو باندھ لیا ہے، حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیا، اس کے بعد اچانک کوئی بیماری ایسی پیدا ہو گئی کہ اب اس کے لیے حج اور عمرے کرنا ممکن نہیں رہا، فالج پڑ گیا یا اور کوئی اس طرح کی بیماری ہو گئی. تو فرمایا کہ پھر ایسی صورت کے اندر احرام کو ویسے ہی کھول دینا درست نہیں ہے، بلکہ پھر احرام کے کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ قربانی اللہ کے حضور میں پیش کی جائے، چاہے قربانی کا موسم ہے یا نہیں ہے.
قربانی کا لائق ایک جانور جو ہے وہ حرم کی حدود کے اندر ذبح کیا جائے. جب حرم کی حدود کے اندر وہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا جائے گا تو پھر اس سے احرام کی پابندیوں سے انسان نکل سکے گا. اور جب تک اس کا طرف سے قربانی کا جانور حرم کی حدود میں ذبح نہ کیا جائے اس وقت تک وہ احرام کی پابندیوں کے اندر رہے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تم روک دیے جاؤ فمستیسر من الہدی، تو جو بھی قربانی تمہیں میسر ہو اللہ کے حضور میں پیش کرو. یہ جو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے تھے سن 6 ہجری کے اندر، تو یہ آیت کریمہ کو سیاق کے اندر ہے. چنانچہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی عمرے کا احرام باندھ کر مدینہ شریف سے چل پڑے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر کفار اور مشرکین کی طرف سے رکاوٹ پیش آ گئی اور آگے جانے کو منع کر دیا گیا. تو اب حکم یہ ہوا کہ اب وہاں پر جو حضرات صحابہ کرام ہیں وہ سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں اور قربانیاں کرنے کے بعد پھر وہ احرام کی پابندیوں سے نکلے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور سروں کو نہ مڈواؤ، حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر ایسی صورت کے اندر احرام سے نکلنا پڑے تو قربانی کا اپنے حرم کی حدود کے اندر جو اس کا اصل مقام ہے وہاں پر ذبح کرنا ضروری ہے. جب تک قربانی ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک سروں کا مڈوانا حلال نہیں ہے، کیونکہ جب احرام باندھ لیا جائے تو احرام باندھنے کے بعد جو پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں ان پابندیوں کے اندر ایک پابندی یہ ہے کہ انسان اپنے بال مڈوا نہیں سکتا، بال کٹوا نہیں سکتا پورے جسم کے بال، تو اس کے اندر سر کے بال بھی داخل ہیں. اور سر کے بالوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ احرام سے نکلنے کے لیے جو عمل مقرر ہے وہ سر کا مڈوانا ہے، کہ سر کے بال مڈوا دیے جائیں یا کٹوا دیے جائیں تو اس وقت انسان احرام سے نکلتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے سروں کو اس وقت تک نہ مڈواؤ جب تک کہ وہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے. فرض کیا کہ ایک آدمی نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اور وہ پاکستان سے بھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی بیماری اسے لاحق ہوگی اور اب وہ آگے سفر جاری نہیں رکھ سکتا، گھر کے اندر واپس آ گیا، تو اس صورت کے اندر بھی جب تک حرم کی حدود کے اندر اس کی طرف سے قربانی ذبح نہ ہو جائے گی اس وقت تک وہ احرام کی پابندیوں میں رہے گا. اس کا پھر طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے آدمی کسی جانے والے کو روپیہ ہاتھ میں دے دے اور اس سے کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی وہاں پر ذبح کرا دی جائے، یا وہاں پر اگر کوئی اس کا جاننے والا موجود ہے تو وہاں پر فون کے ذریعے سے اسے وکیل بنا دیا جائے اور وہ وہاں پر جانور لے کر تو حرم کی حدود میں اس کی طرف سے ذبح کر دیا جائے. جب وہ بتا دے کہ آپ کی طرف سے جانور ذبح ہو گیا ہے اس کے بعد پھر یہ احرام کی پابندیوں سے نکل جائے. اب جب جانور قربانی کا حرم کی حدود میں اس کی طرف سے ذبح ہو گیا تو اب اس کے بعد سر کا مڈوانا احرام سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں ہے. بہتر ہے کہ سر مڈوا لیا جائے لیکن ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ قربانی کے جانور ذبح ہوتے ہی یہ احرام کی پابندی سے نکل جائے گا. چنانچہ جب 6 ہجری کے اندر ذوالقعدہ کے مہینے میں حضرات صحابہ کرام کو روکا گیا تو اس وقت ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اپنی قربانیاں یہیں پر ذبح کرو، کیونکہ حدیبیہ کا جو مقام ہے اس کی کچھ حصہ ایسا ہے کہ وہ حرم کی حدود کے اندر شامل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ یہاں قربانی ذبح کی جائے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے حلق بھی کروایا، سر بھی مڈوایا. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ سر مڈوانا اس کے بعد پھر بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ نے سر بھی مڈوا لیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو احرام باندھنے کے بعد کسی کو پیش آ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. فرمایا کہ جس آدمی کو مرض لاحق ہو جائے، کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو، احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد سر کے اندر کوئی زخم لگ گیا جس کی وجہ سے اس کی مرہم پٹی کے لیے سر مڈوانا ضروری ہو گیا، یا احرام کے اندر سر کی حالت کے اندر کوئی اور تکلیف ایسی پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے سر مڈوانا ضروری ہو گیا. تو اب احرام کی حالت کے اندر سر تو مڈوانا منع ہے، اب وہ سر مڈوائے گا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو سر تو مڈوا لے، لیکن پھر اسے فدیہ دینا پڑے گا، اور وہ فدیہ یا روزہ ہے یا صدقہ ہے یا قربانی ہے. قرآن مجید کے اندر تو اتنی بات ارشاد ہوئی ہے، لیکن حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف کی حدیث کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے سر میں احرام کی حالت کے اندر جوئیں بکثرت پیدا ہو گئی اور میں ان جوؤں کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن احرام کی حالت کی وجہ سے سر کو مڈوا نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس تکلیف کو محسوس فرمایا اور فرمایا کہ تمہیں جوئیں تکلیف دے رہی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں اللہ کے رسول. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی پر عمل کرو اور اپنا سر مڈوا دو
اور سر کے منڈوانے کے بعد پھر تم 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو صدقہ دو یا ایک بکری کی قربانی پیش کرو۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی مرض کی وجہ سے احرام کی حالت کے اندر سر منڈوانا پڑ جائے تو سر کو منڈوانا عذر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے گنجائش ہے، اجازت دے دی گئی ہے، لیکن اس کا فدیہ دینا پڑے گا، اور وہ فدیہ یہ ہے کہ یا تو 3 روزے رکھیں اور یا یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو صدقہ دیں، اور یہ صدقہ ہوگا ایک مسکین کا صدقہ فطر کے برابر، یعنی 6 مسکینوں کو 6 صدقہ فطر دیں، ایک آدمی کو صدقہ فطر کے برابر دیا، پھر دوسرے کو صدقہ فطر کے برابر دیا، 6 مسکینوں کو، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ایک بکری کی قربانی پیش کرے۔ تینوں صورتوں میں اختیار حاصل ہے عذر کی صورت کے اندر کہ چاہے روزے رکھ لیتی اور چاہے وہ 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دے دے اور چاہے وہ قربانی پیش کر دے بکری کی، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے لیے سر کو منڈوانا جو ہوا ہے تو اس کی جنایت کا جو جرمانہ تھا وہ ادا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ واقعی الحج والعمرۃ للہ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، نقصر تم پھر اگر تم روک دیے جاؤ تمستعیسر من الہدی، تب جو قربانی میسر ہو پیش کرو، ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو نہ مڈواؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر یعنی حرم کی حدود میں پہنچ جائے۔ فمن کان منکم مریضا، سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو اور یہی عزم بالراسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام اور صدقۃ او نسک، تو فدیہ دینا ہے روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔